جب ہم کسی کو کہیں آپ کورٹ میں جاؤ کیس کرو، وہ کہتا ہے نہیں میں اپنا حق ہی چھوڑوں گا، کورٹ میں نہیں جاؤں گا. کہ جج صاحب انہیں کہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ افہام تفہیم سے حل ہوگا، یعنی تھرو میڈیشن، تصفیہ سے. ججوں کی تعداد بڑھانی، انفراسٹرکچر بڑھانا، لائرس کو ٹرین کرنا. جو ہمارے پاس پروسیجرل لا ہے، if we require some change in them to make them quicker, faster, but not at the cost of justice. یہ نہیں کہ کیجولٹی ہو جائے، جج صاحب سنے بغیر، ایسا نہیں ہوگا ہماری جوڈیشل سسٹم میں. ہم نے ضمانتیں کی، ہم نے لوگوں کو جو سیوٹس آئے وہ انٹرٹین کیے، وی کوڈ ٹاک ٹو دا پیپل. ایک لائرس کو کنیکٹ کیا سسٹم کے ساتھ، لٹیگنٹس کو کنیکٹ کیا، لیگل سروسز کو کنیکٹ کیا، میڈیشن کو کنیکٹ کیا. بچوں کے جو مسائل ہیں جونائل جسٹس میں، جو آپ کا آئی سی پی ایس ہے، آئی سی ڈی ایس ہے، آنگن واڑی سینٹرز ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ ملا کے اگر ہم کام کریں گے تو کورٹوں میں اتنی برڈن نہیں ہوگی. کورٹ میں تب آتا ہے لیٹیگنٹ جب وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے. Hello and welcome to Awaz the Voice and News. I am Nazir Ganai. Today we are going to discuss a very important issue concerning to legal system and judicial system of Jammu and Kashmir. And to talk more on this, we have with us Abdul Rashid Malik, former district and session judge, and who is currently senior additional advocate general to Jammu Kashmir High Court. سر بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اگر ہم بات کریں جوڈیشل سسٹم کی، چونکہ جوڈیشل سسٹم میں ہم جب بات کر رہے تھے، کامن پیپل از ویری امپورٹنٹ. جو عام انسان ہے، عام انسان کو جوڈیشل جو ڈیلیوری سسٹم ہے وہ کیسے ملے، ہیسل فری کیسے ملے، تو اس پہ کیا آپ کی نظر ہے؟ دیکھیے جو ہمارا عدلیہ ہے، ہمارے آئین میں عدلیہ کا بڑا رول ہے، اور عدلیہ کو ہمارے آئین میں سب سے بڑا مقام ہے، کیونکہ عدلیہ سے امید ہے عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے اور کمپیٹنٹ ہے، قابل بھی اور انڈیپینڈنٹ بھی. کیونکہ جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے جوڈیشری کو بڑا پاورفل رکھا. دو چیزیں ہیں، اور کانسٹیٹیوشن بلیوز ان انڈیپینڈنٹ اینڈ کمپیٹنٹ جوڈیشری. انڈیپینڈنٹ اس لیے ہے کہ تاکہ جوڈیشری فری ہو to address the issues of the common man, the people who were on the margin of the society. جب ہمارا آئین بنا، آئین مارج وجود میں آیا، اور آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو گارنٹیز ہیں، جو ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی ہے، ان کا تعلق ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے. اور ہمارے لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایک ہے جو غریب ہیں، پسماندہ ہیں، آن دی مارجن آف سوسائٹی ہے، ویمن ہیں، چلڈرن ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، اولڈ ایجڈ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے آئین میں جو بنانے والے تھے انہوں نے ذہن میں رکھا، اسی لیے جو جوڈیشری ہے اس کو بڑا پاورفل بنایا اور قابل بھی بنایا. اس کے لیے دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک جج جو ہوگا جس کو نالج آف لا اور کمپیٹنس ہوگی، وہ آئین کو بڑی اچھی طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے، اور انٹرپریٹ کر سکتا ہے اس لیے کہ جو آئین میں سوشل ویلفیئر آسپیکٹس ہیں، گارنٹیز ہیں، ٹو انٹرپریٹ دیم ان فیور آف دی کلاس فار وچ دے آر مینٹ. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو سوشل کنسیپٹ آف سوشل جسٹس ہے، اس میں جو ہمارے لوگ ہیں جن کو ہمیں ایکسیس ٹو جسٹس دینی ہے، بالکل وہ بہت ضروری ہے کہ جج کو پہلے خود آئین کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، پھر جو بینیفٹس ہیں آئین کے وہ غریبوں تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے. اور سب سے بڑی بات ہے جب ہمارا سب سے غریب طبقہ عدالتوں میں آتا ہے تو اسے ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، جسے ایکسیس ٹو جسٹس کہتے ہیں، جہاں وہ اپنی بات کر سکے، بول سکے، کیونکہ وہ وائس لیس ہوتا ہے. ہمارے چلڈرن ہیں وہ وائس لیس ہیں، ان کو وائس دینی ہے. سو فری لیگل ایڈ، کمپیٹنٹ لیگل سروس، یہ جج کی ذمہ داری ہے، ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات جو ہے، جو ہمارے اولڈ ایجڈ ہیں جو ہمارے لیے اثاثہ ہے لیکن ایک مارجنلائزڈ ہی ہوتا ہے، تو ان کے لیے لیگل سروسز بہت ضروری ہے، جوڈیشری کا رول بہت ضروری ہے. اور دوسری جو ویمن ہیں، دے ہیو سفرڈ، آج بھی سفر کر رہی ہیں، بیکاز آف آور مائنڈ سیٹ، بیکاز آف سم آف دا بینیفٹس وچ ہیو ناٹ بین ریچڈ ٹو دیم. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی جوڈیشری میں اتنی بڑی ریپرزنٹیشن ویمن کو نہیں ہے. یو فائنڈ لیس ویمن ججز، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے، جبکہ ضرورت ہے ہمیں کہ وی ہیو ٹو گیو دیم ڈیو ریپرزنٹیشن. وہ کیسے ہوگی؟ جب ان کی ایجوکیشن ہوگی، امپاورمنٹ ہوگی، انکریجمنٹ ہوگی، ان کے مشکلات کو ہم سنیں،
ان کے لیے ایسے سیکورٹی اسٹرکچر سوشل اسٹرکچرس ہم کریٹ کریں جہاں وہ اپنی بات اپنی مشکلات اپنے چیلنجز دے کین فریلی ایکسپریس. اور ان دا جوڈیشری جب ہمیں ججوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی, جب اس میں ریپرزنٹیشن بڑھے گی, تو جو ویمن کی مشکلات ہیں وہ زیادہ اچھی طرح ایکنالج کر سکتے ہیں, بچوں کی مشکلات ہیں زیادہ ایکنالج کر سکتے ہیں. اور خاص کر جو پسماندہ طبقے کے لوگ جو گروم کرتے ہیں آگے آتے ہیں, دے نو بیٹر دیئر کنڈیشنز. اور جب جوڈیشری میں وین اٹ کمز ٹو انٹرپریٹیشن آف لاز وچ آر پراپر, تو بڑی اچھی طرح وہ انٹرپریٹ کر کے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. We have so many social justice legislation, so many welfare schemes, so many constitutional guarantees. مگر یہ کس کا کام ہے؟ It is for the judiciary to ensure that the benefit reaches to the target group for which it is meant. آپ نے بات کی کہ یہاں کے جو ہمارے کورٹس میں وکلا حضرات کا جو ہے ان کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے, ان کا رہنا وہاں پہ بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ کئی مدت سے کچھ کیسز جو ہے بہت طویل عرصے تک رہتے ہیں اور ایک پروسیس چلتا رہتا ہے, سالوں سال کیسز رہتے ہیں. تو ان کو ہیسل فری کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جوڈیشل سسٹم کو؟ دیکھیے جو طوالت ہے, ڈیلے ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم میں, آپ کسی بھی لیٹیگنٹ سے بات کریں گے وہ کہے گا میرا حق بنتا ہے لیکن ڈیلے ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے جج تب فیصلہ دے گا جب اس کے پاس گواہ ہو, شہادت ہو, دستاویز ہو, کاغذات ہوں. وہ مدعی کا بھی سنے, مدعا کا بھی سنے, دونوں وکلا کا, کیونکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے اٹ ہیز اے فاؤنڈیشن, ایک بنیاد ہے. وہ بنیاد ہے کہ ہم کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے جب تک نہ ہم اس کو سنیں. صحیح بات ہے. آپ مان لیجئے کوئی کرائم کرتا ہے, لیکن ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایک ایکیوزڈ انوسینٹ ہے تب تک جب تک نہ آپ اس کے خلاف پروف کریں گے. اس کے لیے پروزیکیوشن کو پہلے چارج شیٹ پیش کرنا ہے, انویسٹیگیشن ہونی, چارج شیٹ پیش کرنا ہے, پھر اس کو فرد جرم لگے گا, پھر گواہ آئیں گے, ان گواہ کا جرا ہوگا. تو یہ جو پروسیس ہوتی ہیں اس میں دقت ہے, کیونکہ ایک یہ بھی ہے کہ جج کم ہے, کیس زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے گواہ ہیں وہ آگے نہیں آ رہے ہیں. بالکل. تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے, سسٹم میں بہت ساری انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ڈیفیسٹ سے انفراسٹرکچر کی کمی ہے. چوتھی یہ ہے کہ کہیں کمپیٹنس بھی لیک کرتے ہیں. صحیح. یعنی کہ ہمارا وکیل بہت قابل ہونا چاہیے دونوں سائڈ سے. جج بھی وی نیڈ کمپیٹنس, وی نیڈ لیتھارجی نہ ہو. تو چوتھی بات جو ہے ہمارے جڑے کہتے ہیں یہ ایکسپینسو ہے, لیکن اس کے لیے اس میں لیگل سروسز کا, لیگل ایڈ کا, وہ اس میں اپارچونٹی ہے. لیکن سارے اسٹیک ہولڈرز جو اگر یہ کوآرڈینیٹ کر کے کام کریں گے, اف دے سی آئی ٹو آئی, ہمارا وکیل ہو ایڈجورنمنٹ نہ مانگے, جج صاحب جو ہے فیصلہ بحث سنا تو فیصلہ دے گا, ہمارا گواہ ہے وقت پر آ جائے اور سچ بولے, وہ نہیں کہ وہ جھوٹ بولے. کیونکہ جج الٹیمیٹلی جو اس کی ایویڈنس ہوتی ہے دیٹ از بیسڈ آن دا اسٹیٹمنٹ آف دا وٹنس, کیونکہ جو ہماری سوشل ویلیوز ہے وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں ہمیں جوڈیشل پروسیڈنگس میں. تو اس سارے معاملے میں اگر ہم مل جل کے کام کریں, ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین ہے, بیکاز اٹ از امپارشل. It has no pressure on part of the government. It is independent. It is impartial. It is neutral. اور جج کا جو یہاں جوڈیشری کا کنسپٹ ہے جج نیوٹرل ہونا چاہیے. اور جو وکلا حضرات ہے ان کا جو ایتھیکل سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے. ایتھیکل سٹینڈرڈ جس کی طرف سے وہ اپیئر ہوں گے, he has not to be on the other side. Ethically جو ہے he has to remain committed to the case. Then he has to work hard. جب کیس آیا اس پر کام کیا. اور دوسری بات جو ہے جب ہمارا وکیل صاحب کیس لیتا ہے اس وقت اس پر یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لیٹیگنٹ کا کیس پوری طرح اسٹڈی کرے, اس کا پروس اینڈ کانس, میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس, ویکنیس اینڈ اسٹرینگتھس وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرے, پھر کیس لے لے. یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی لیٹیگنٹ آئے کوئی بھی کیس دے دیا وہ لے گا اور کورٹ میں, کیونکہ دین ہی کٹس اے سوری فگر. جب کیس میں فیکچولی لیگلی کمزور ہوتا ہے تو کیس فالس ہوتا ہے, 10 سال 4 سال کے بعد بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسٹیٹیوشن کے وقت ہی ایک فلٹریشن ہونی چاہیے, دیٹس امپورٹنٹ. اور لائر کا رول بہت ضروری ہے کہ وہ کیس ضروری کورٹ میں آنا جہاں اس کو لگے انجسٹس ہوئی ہے. ہی ہیز ناٹ ٹو تھنک آف ہز فی, اس میں کوئی
کیونکہ ہمارے آئین میں ایک وکیل کا بڑا رول ہے, اسے فیس کا وہاں ذکر نہیں, اٹ از اے پروفیشن آف سروس ٹو دی سوسائٹی. اسی لحاظ سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں. تو یہ چیزیں جو ہیں دس از ویری ویری امپارٹنٹ, وی ورک ان ٹینڈم ود ایچ ادر. تو ملک صاحب ایک جنرل ایک پرسیپشن یہ بھی ہے, نہ کہ یہاں جموں کشمیر میں یا کشمیر جیسی سوسائٹی میں, بلکہ اوور آل ہم ایسا بھی بولتے ہیں کہ ہسپتال والوں نش نجات, ڈاکٹر ڈاکٹر نجات. تو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ان جیسے جگہوں پہ ہمارا کنیکشن نہ ہو, ہماری وہاں سے یہ نہ ہو. تو از اٹ بیکاز کہ ہماری وہاں سنوائی نہیں ہوتی ہے, از اٹ بیکاز کہ وہاں پہ ایک پروسیس جو ہے ڈیو پروسیس نہیں ہوتا ہے؟ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آئی ہیو بین ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی میں رہا, اس میں مجھے بڑا موقع ملا یہ چیزیں اسٹڈی کرنے کا. تو ایک دن ہم نیشنل جوڈیشل اکیڈمی تھے, وہاں ٹاپ ایک سپریم کورٹ جج آئے, تو انہوں نے کہا میں ایک بات اب جج صاحبان کو بتاؤں گا, گو ٹو اے ہاسپٹل اینڈ وزٹ ان آئی سی یو میں جاؤ, ہاسپٹل میں کیجویلٹی میں جاؤ, وہاں دیکھو بیڈ پر کون ہے. گو ٹو اے گریو یارڈ, گو ٹو وزٹ اے جیل, یہاں لوگوں کے آخری رسومات انجام دیے ہر مذہب میں, وہاں جا کے دیکھو, یو ول گیٹ اے نیو کنسیپٹ اباؤٹ لائف. ان کی سفرنگس دیکھو, جیل میں جاؤ اور اس انڈر ٹرائل سے بات کرو اور دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے. کورٹ میں جاؤ, ایز جج نہیں, اسٹڈی کرو لٹیگنٹس کیا سوچ رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. جب ہم کسی کو کہیں آپ کورٹ میں جاؤ کیس کرو, وہ کہتا ہے نہیں میں اپنا حق ہی چھوڑوں گا, کورٹ میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ اسے لگتا ہے اٹ از مور ایکسپینسو دین گوئنگ ٹو اے 5-star ہوٹل. وہاں وکیل بھی اپنے حساب سے ڈیلے بھی ہوگا, ایکسپینسو بھی ہے, اور کوئی سیٹ گول بھی نہیں ہے میرے لیے. تو ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے فار ججز ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا پیپل. کیونکہ میں نے ایک بات بہت ضروری ہے, جب عدالت میں کیس آتا ہے, جب دو فریق ایک ہی پہلے ہی پیشی پہ آتے ہیں, ہمارے ایک آئینی حق ہے ان کا کہ جج صاحب انہیں کہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ افہام تفہیم سے حل ہوگا, یعنی تھرو میڈیشن, تصفیہ سے. تو اگر وہ ان میں یہ ایک آرٹ ہے, ہی ہیز ٹو موٹیویٹ دیم فار دیٹ. میڈیشن کا ہمارے گنجائش ہے. تو لوک عدالت کی ہے, کنسلیشن کی ہے, ڈفرینٹ میتھڈس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف جج صاحب کو ویٹ کریں یہ کب فیصلہ دے گئے, لیکن اس دوران اس میں جو گنجائش ہے افہام تفہیم کی, لوک عدالت کی, ہم ولیج کمیٹی کو, لوکل باڈیز کو اس میں لائیں, ریلیجس لیڈرز کو اس میں لائیں. اس میں کوئی دقت نہیں ہے کہ پارٹیز کو ہم اس سٹیج پہ لائیں کہ وہ کیوں 10 سال تک 12 سال تک ویٹ کریں, وہ ایک گنجائش ہے اس میں. دوسری بات جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کی گریوینس ہے وہ افہام تفہیم سے حل نہیں ہو رہی یا اس کے اپروپریٹ نہیں ہے تھرو دس, ہی ایکسپیکٹس جسٹس, اسپیڈی جسٹس. اس کے لیے اگر ہمیں ججوں کی تعداد بڑھانی, انفراسٹرکچر بڑھانا, لائرس کو ٹرین کرنا, تو مجھے لگتا ہے اٹ از ویری امپارٹنٹ. اور اگر چینج بھی کر سکیں, جو ہمارے پاس پروسیجرل لا ہے, if we require some change in them to make them quicker, faster, but not at the cost of justice. یہ نہیں کہ کیجویلٹی ہو جائے, جج صاحب سنے بغیر, ایسا نہیں ہوگا ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں وہ گنجائش ہے, افہام تفہیم کی گنجائش ہے, پریلیمنری سٹیج پر مسئلے کو حل کرنے کی گنجائش ہے, لیگل سروسز کی گنجائش ہے, میڈیشن کی گنجائش ہے. اور دیٹ کیونکہ اسے جو کنفلکٹ سوسائٹی میں ہوتا ہے وہ ریزالو ہوتا ہے. فار دیٹ یو کین ایسوسیٹ so many people in it who are hold very high in the society, وہ امپارٹنٹ رول ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جو آن لائن جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک جج ہے جو یو ایس میں ہے, ہی گوز آن لائن اینڈ ہی ایڈریسز بوتھ دا پارٹیز, لٹیگنٹس بھی اور یہ بھی, اور اس کے بعد وہ اپنا ججمنٹ وہاں دیتے ہیں. وہ خالی ججمنٹ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ اویئر بھی کرتے ہیں لوگوں کو. اور اسی کے جو اسی ریلیٹڈ ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کی جو بھی پروسیڈنگز تھی وہ آن لائن تھی. تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس ڈیلیوری سسٹم میں کچھ ٹیکنالوجی کا بڑا دورہ ہے آج, اور ٹیکنالوجی نے ہمیں سکھایا. کووڈ میں جب کووڈ سچویشن آئی تو آپ نے نہیں دیکھا سپریم کورٹ نے the first
बिगिनिंग वाज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट किए, बिल्कुल, और वर्चुअल कोर्ट्स ऐसे ने काम भी किया वहाँ से, तो फिर हाई कोर्ट्स ने और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने। कोविड में मैं था एज प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्रीनगर, तो मैंने व्हाट्सएप पर हम ग्रुप करते थे, पीपल क्योंकि कोविड सिचुएशन ऐसी, इट वाज सिचुएशन विच वाज लाइफ थ्रेटनिंग, तो इसमें हमें जो क्लू मिला टेक्नोलॉजी का, वो मिला कि इट कैन रिमेन विद यू इवन इन ट्राइंग मोमेंट्स। हमने ज़मानते की, हमने लोगों को जो सूट्स आए वो एंटरटेन किए, वी कुड टॉक टू द पीपल, एक लॉयर्स को कनेक्ट किया सिस्टम के साथ, लिटिगेंट्स को कनेक्ट किया, लीगल सर्विसेज को कनेक्ट किया, मीडिएशन को कनेक्ट किया। और इसके बाद कोविड के बाद जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त है, उनका ये है कि हाइब्रिड सिस्टम जो है इट मस्ट कंटिन्यू। देखिए, आप एक वकील घर से निकला, ट्रैफिक जाम में फंस गया, लेकिन कोर्ट में इसका क्लाइंट है, लिटिगेंट है, कोर्ट में केस आ गया, इट इज़ फॉर आर्गूमेंट्स। अगर हाइब्रिड सिस्टम है, कोर्ट में कनेक्टिविटी, हमारे पास जिस टेक्नोलॉजी है, ही कैन स्टॉप हिज व्हीकल, कीप इट ऑन द साइड, कनेक्ट टू द जज एंड कनेक्ट टू, ही कैन आर्ग्यू हिज केस, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। और इफ ही स्टैंड इन दिल्ली इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ही रिमेन्स कनेक्टेड, वी रिमेन विद वन अनदर। तो जुडिशरी में जो टेक्नोलॉजी का जो वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे हॉस्पिटल्स के लिए जो ऐसे एक जज के लिए, लॉयर के लिए, मगर इसके लिए हमें माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट ये है कि वी मस्ट अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। हमारे फ़ोन में सब कुछ है, इसमें ई कोर्ट सिस्टम भी है। अगर बहुत दूर रहता है कोई, डिस्टेंस, इसका केस लगा है, वकील ने कहा आई हैव अपीयर्ड, मैंने बहस किया, लेकिन आफ्टर हाफ एन आवर वो ऑर्डर जो है वो आना चाहिए उस पर, जो सिस्टम पर, सो दैट ही कैन क्लिक इट एंड सी व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट आर द प्रोसीडिंग्स। अच्छा, दूर से कोई आता है, जज साहब कहते हैं जज साहब लीव पे हैं, जज साहब 2 दिन पहले वो अपलोड करें, वो इसको वकील ना लाने पर, खुद ना आना पड़े। जुडिशरी के इतने जो फायदे हैं, दैट वी कैन ओवरकम सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, और इट मेक्स थिंग्स चीप, इट मेक्स थिंग्स डेमोक्रेटिक, इट मेक्स थिंग्स अकाउंटेबल। इसमें टेम्परिंग नहीं है। 3 चीज़ें मैंने टेक्नोलॉजी में, जुडिशरी में अगर अडॉप्ट करें, एंड वी आर अडॉप्टिंग, इसमें नहीं है, हम तीसरे फेज में हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट सिस्टम्स में। और जो डाटा इस वक्त है, इवन ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन एक्सेस द डाटा ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज, कहेगा क्या ये प्रेजेंट है, आज इसने कितना काम किया, कितने केस एडजोर्न हुए, कितने केसों में बहस हुआ, कितने केसों में फैसला हुआ। और दूसरी बात है, इसे ला इवालो भी होता है, मैंने फैसला दिया, वो और भी कोई पढ़ेगा, वो देखेगा, ही विल सी टू इट। और टेक्नोलॉजी का इतना है, इट कैन मोर देन 50% जो डिले हमारा है, वो खत्म हो जाएगा टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो आज का दौर है, जब कोई भी लिटिगेंट हो या हमारी जो सोसाइटी है, अवेयरनेस लेवल अभी भी बहुत कम है, जबकि टेक्नोलॉजी इतना ज़ोर शोर पे है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए क्या करना चाहिए हमारे सिस्टम को, या हमारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो लीगल सिस्टम के साथ काम भी करती है, तो कैसे उनको अवेल करना चाहिए सर? वो बहुत, देखिए, अवेयरनेस जो हमारे लीगल सर्विसेज प्रोग्राम्स हैं, एक मैंडेट है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का टू क्रिएट अवेयरनेस। आप लीजिए, यही टेक्नोलॉजी है हमारी, ई कोर्ट सिस्टम, क्या हमारे लिटिगेंट को पता है? नहीं पता है, बिकॉज वी हैव नॉट, हमें कंडक्ट करना है अवेयरनेस, लिटिगेंट को लाना है, लॉयर को लाना है, जज को लाना है, डिस्प्ले करना है, सो दैट ही कैन टेक बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसी लीगल सर्विसेज है, ये है कि अगर किसी की सालाना 1 लाख रुपए से कम है आमदनी, उसके लिए फ्री लीगल एड है। क्या उनको पता है? वीमेन विल गेट फ्री लीगल असिस्टेंस, क्या अगर इनकी आमदनी कितनी भी ज़्यादा हो, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ऑन द मार्जिन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज, हमारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, किसी को पता ही नहीं है, ये डज नॉट नो द प्रोसीजर। हेल्थ स्कीम्स है, उनको प्रोसीजर पता नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ऑल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि जो अवेयरनेस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जुडिशरी अकेले इसमें काम नहीं, इसमें लिंकेजेस करना है, इसमें आप सोशल वेलफेयर को भी लगाओ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस को भी लगाओ, मेडिकल सर्विसेज को भी लगाओ, इंडस्ट्रियल सर्विस वर्कर्स के लिए वो भी लगाओ, फैक्ट्रीज एक्ट में वो भी लगाओ, बच्चों के जो मसाइल हैं जुवेनाइल जस्टिस में, जो आपका ICPS है, ICDS है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये मिला के अगर हम काम करेंगे तो कोर्टों में इतनी बर्डन नहीं होगी। कोर्ट में तब आता है लिटिगेंट जब वो डिसअपॉइंट होता है,
چونکہ آپ ڈائریکٹر جوڈیشل اکیڈمی بھی رہے اور اس دوران آپ کو بہت سارے کیسز کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. یہاں پہ اپنی سوسائٹی میں بھی آپ نیشنلی بھی کام کیا آپ نے. اس سمت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک لائر کو ایک جج کو اورینٹ کرنا؟ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سنوائی ہم سنتے نہیں ہیں, تو کتنا ضروری آپ کو لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ججز نیڈ ٹریننگ. وہ آ گیا کورٹ روم میں گیا اتنا کافی نہیں ہے. جج صاحب کو جو آرڈنری کورس آف ہیومن کنڈکٹ ہے, غریب کا جو حال ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے. ریئلٹی آف لائف, یہ کہاں سے آیا, کس بیک گراؤنڈ سے, کیا اس کو دقتیں ہیں. وہ لائر کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس کو یہ نہیں کوئی کسی کا کیس آیا وہ کیا, کورٹ میں آیا شور مچایا, اس کو کہا میں وہ کروں گا یہ کروں گا, نہیں. ویسے ہی ہیز ٹو ریکارڈ دا فیکٹس اور پھر حل بھی نکالنا ہے. اچھا. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کے لیے یہ لاسٹ آپشن ہے کورٹ میں جانے. کیا کورٹ میں جانے سے پہلے میں کچھ مدد کر سکتا ہوں کہ اس کا معاملہ سیٹل ہو جائے, یا کورٹ میں انسٹیٹیوٹ کرنے کے بعد کیا جلدی ہم کوئی حل لے کے جائیں گے جج صاحب کو. کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میڈیشن کے بارے میں, افہام تفہیم کے بارے میں لائرس کو بھی سینسٹائز کریں, ٹرین کریں, اور یہ جو آرٹ ہے یہ ایکوائر کرنے کا جو ان میں کیپیبلٹی پیدا کریں, کیپیسٹی بلڈنگ. اور ججز کو یہ نہیں کوئی جج بنا ہی از اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے. ہی ہیز ٹو لرن ایوری ڈے. جب آپ جج بنتے ہیں فار فرسٹ 2 years یو ہیو ٹو لرن اے لاٹ. پہلے پیشنس, دوسرا یو ہیو ناٹ جو اپنے پرسنل پریجوڈسز ہیں پرسنل وہ بھول جانا ہے. یو آر ویڈڈ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ویدر یو لو دی ایکیوزڈ آر ناٹ. اس کو آپ کو انصاف دینا ہے. آپ کے پاس ڈرگ ایڈکٹ بھی اس کا کیس بھی آئے گا, ریپ وکٹم کا بھی آئے, مرڈرر بھی آئے گا, اسالٹر بھی. لیکن اگر آپ اس کو پہلے ہی کہیں گے نہیں اس نے کیا ہوگا جرم, دیٹ از ناٹ ججشپ, دیٹ از ناٹ نیوٹرلٹی, دیٹ از ناٹ امپار. ہمارا سسٹم وہ چیزیں ایکنالج, جب آپ اس کو بڑا لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے, سننا ہے, ایویڈنس آئے گی سارا کچھ, وہ کنکلوژن پھر آپ کو ایویڈنس کی بیسس پر, ناٹ آن دا بیسس آف یور اون تھنکنگ امیجنیشن. دیٹ از ناٹ پرمٹن. وہی وکیل کا حال ہے. ہمارے جو لیڈی لائرس نئے آ رہے ہیں ہمیں, وی ہیو ٹو انکریج دیم, کیونکہ ایک ایسٹ ہے. اگر یہ ایک اچھا کامیاب وکیل ایک لیڈی, کیونکہ دے آر, ایک تو یہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, دوسرا ان کو جو ریئلٹی آف لائف ہے وہ, دوسرا ان کا سمپتھیٹک اپروچ ہوتا ہے, ایمپیتھیٹک بھی. وہ لیڈی لائر زیادہ مدد کرتی ہے. کچھ دن پہلے ہی ایک لیڈی لائر تھی, اس کے پاس 700 روپیہ تھے, تو وکیل آیا, وکیل نے اس کو کہا آپ دے دو 500 پھر میں لوں گا. وہ لیڈی لائر اس کے ساتھ جونیئر تھی. اس نے کہا لیڈی نے میرے پاس 100 روپیہ ہے, میں 500. وہ اب جا رہی تھی, وہ لیڈی لائر گھر سے لائی تھی 700, ابھی کما رہی نہیں کما. اس نے 500 نکالے, وہ اس کو دیے, کہا آپ وکیل صاحب کو دے دو, آپ کی پریشانی ہے. یہ دیکھو کتنا ہے. تو ہاؤ وی مسٹ امپاور دیم. اور جب بینچ پر لیڈی جج ہوتی ہے, یو ول فائنڈ ویری کنسیڈریٹ, ویری سمپتھیٹک, ناٹ دیٹس دا ایمپیتھیٹک ود ان دا 4 corners آف لا, لیکن وہ سمجھتے ہیں بات اور سمجھاتی بھی ہیں. آخر پر جج صاحبان اور جو ہمارے وکلا حضرات جو ہے, ان کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے؟ ہاں, جج کے لیے ہمیشہ میری میسیج یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو اپہولڈ دی کانسٹیٹیوشن. اور آئین کا جو ہے رول آف لا, رول آف لا میں ہر ایک برابر ہے. رول آف لا میں یہ بھی ہے کہ یو ہیئر ایوری باڈی. رول آف لا میں ایکسیس ٹو جسٹس ہے. اور جج کو ہی مسٹ ہیو این اوپن مائنڈ. نہ تو اس کو ریلیجس لائنس پر سوچنا ہے, نہ کمیونل لائنس پر سوچنا ہے, نہ پریجوڈسز سوچنے ہیں, نہ کچھ سوچنا ہے. اسے یہ سوچنا ہے ویدر آئی ایم اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن. اس کا ہر ایک ایکٹ آپ دیکھیے, ایک ملزم کو پکڑتے ہیں, ود ان 24 hours اس کو جج صاحب کے پاس پیش کرتے ہیں. فرام دیٹ ٹائم اسے یہ دیکھنا ہے کہ آئی ہیو ٹو اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. اور جب بھی کوئی لٹیگنٹ آتا ہے کورٹ میں, اسے یہ کہنا ہے کہ یہ جو some mystery is there which has prompted him to come to the court of law, he must get the benefit of the constitution, benefit of fundamental rights, benefit of directive principles of state policy. اور یہ بہت ضروری سوچنا ہے کہ he is not disappointed. And if you know the constitution, if you have open mind, if you think that I should be
I am bound by the constitution. اور جو اوتھ آپ نے لیا allegiance to the constitution آپ کو ہر وقت ذہن میں نہیں رکھنا ہے. then we can judiciary can play its role and the expectations جو ہمارے قانون اور آئین یا بنانے والوں نے ہم سے رکھی ہے we can fulfill them. بہت بہت شکریہ اور بہت ہی زرین خیالوں سے آپ نے ہمیں نوازا اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم فردر بھی بات کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو مچ.